موالیان حضر کرام، بزرگان عظیم وقار، موضوع لیا تھا ہم نے خطبات جمعہ میں کہ موت کی تیاری کرے 10 تحفوں کے ساتھ، مرنا تو ہے نا، لیکن اپنی تیاری کے ساتھ مریں۔ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ سید الانبیاء نے فرمایا۔ جب کسی نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، فرمایا اگر موت کی خواہش رکھتے ہو تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ 10 تحفے لے کر جاؤ، 10 تحفوں کے ساتھ اپنے موت کی تیاری کرو۔ اور ہر تحفے میں 4 چیزوں کو بیان کیا۔ ہم نے ذکر کیا قبر کے 4 تحفے، منکر اور نکیر کے 4 تحفے، ملک الموت کے 4 تحفے ہم نے بیان کیے، میزان کے 4 تحفے ہم نے بیان کیے، پل صراط کے 4 تحفے ہم نے بیان کیے۔ آج 4 تحفے ہم نے بیان کرنے ہیں جنت کے، رضوان کے، اور 4 تحفے بیان کرنے ہیں جہنم کے نگہبان۔ ان کے لیے بھی فرمایا 4 تحفے تیار کرو، ان کے لیے تحفے تیار کرو۔ جہنم کے دروا کے لیے 4 تحفے تیار کرو، تاکہ اسے وارننگ دے دو کہ بھائی ہمارے لیے دروازہ بند رکھنا، ہم نے ادھر نہیں آنا۔ یہ دروازہ جہنم کا ہمارے لیے نہ کھولنا، ہمارے لیے بند رکھنا، ہم نے ادھر نہیں آنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کھولے۔ روایہ جہنم کے دروا کے لیے 4 تحفے، اور 4 تحفے جنت کے نگہبان، جنت کا جو رضوان ہے اس کے لیے بھی۔ جب پوچھا گیا سرکار سے کہ مولا فرمائے جنت کا جو رضوان ہے اس کے لیے کیا تحفے ہونے چاہیے، فرمایا 4 چیزیں اس کے لیے تیار کرو۔ پہلی چیز ہے ہر سختی، ہر مصیبت اور ہر پریشانی پر صبر کرنا۔ ہر آنے والی سختی پر صبر کرو، پریشانی پر صبر کرو، واویلا نہ کرو، ہر ایک کو نہ بتاؤ ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، ہے میں رٹ گیا۔ فرمایا صبر کرو ہر مصیبت پر، یہ بہترین تحفہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ کس کے لیے؟ جنت کے رضوان کے لیے۔ ہر پریشانی پر صبر کرنا۔ صبر کے متعلق پچھلے جمعے میں نے 1-2 احادیث ذکر کی تھی، آج بھی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، زیادہ تفسیر میں نہیں جاتے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا اور صبر جیسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ حیا اور ایمان، حیا اور صبر جیسا کوئی ایمان نہیں، یعنی جس انسان میں صبر پایا جاتا ہو اور جس میں حیا پایا جاتا ہو، اس کے ایمان کا کیا کہنا ہے؟ اس کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حیا، اور حیا جو ہے صرف عورت کا پردہ کر لینا حیا نہیں ہوتا، حیا مرد میں بھی ہوتا ہے، عورت میں بھی ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے بزرگ سے بات کیسے کرنی ہے اس کا حیا ہونا چاہیے، اپنی ماں سے بات کیسے کرنی ہے حیا ہونا چاہیے، والدین کے سامنے آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کچھ حیا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جس میں حیا ہوگا اور جس میں صبر ہوگا اس کا ایمان بلند ہے، کمال کا ایمان ہے۔ فرمایا پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ رضوان جنت کے لیے ایک تحفہ۔ دوسرا ہے خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ رضوان جنت کے لیے بہترین تحفہ دوسری چیز جو ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنا۔ خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائے جو اللہ کی نافرمانی شمار ہوگا۔ یہ جو وجود میں اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو ویسے استعمال کرے جیسے عطا کرنے والا چاہتا تھا۔
آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، ان کو ویسے استعمال کرے جیسے دینے والا خدا چاہتا ہے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان سے گالی نہ نکالے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان سے کسی بھی تہمت نہ لگائے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ کسی مومن یا مومنہ کا گلہ نہ کرے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ کسی پہ الزام نہ لگائے، بہتان نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ کان کا شکر کیا ہے؟ کسی غلیظ، کسی گندی آواز کو نہ سنے جو شریعت میں حرام ہے۔ جس موسیقی کو خدا نے رسول نے حرام کیا ہے وہ آواز نہ سنے، یہ کان کا شکر ہے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ وہی بولے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ ادھر اٹھیں جدھر خدا راضی ہو۔ پیروں کا شکر کیا ہے؟ ادھر چلیں جدھر عطا کرنے والا خالق راضی ہو۔ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور مکمل شکر یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کو ویسے استعمال کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ پھر انسان کہے الحمدللہ، شکر للہ۔ پھر جب یہ جملے کہے گا اس کا شکر جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ رضوان جنت کا یہ تھا دوسرا تحفہ۔ پہلا پریشانیوں سختیوں پہ صبر کرنا، دوسری چیز خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، تیسری چیز وقف کی امانت کا خیال کرنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو چیزیں وقف ہو چکی ہیں مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، جیسے امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، کوئی اور مقدس مقام ہے، جن کو وقف کیا گیا ہے ان کا خیال کرنا یہ بہترین تحفہ ہے رضوان جنت کے لیے۔ مسجد گر رہی ہے اس کا خیال کرنا، ٹوٹ رہی ہے اس کا خیال کرنا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال کرنا، امام بارگاہ کی کیا ضروریات ہیں ان کا خیال کرنا، یہ بہترین تحفہ ہے جنت کے رضوان کے لیے۔ تیسرا اور چوتھا ہے خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیوگان پر، خدا کے راستے میں اپنے غریب رشتہ داروں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے مرحومین پر، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا بہترین تحفہ ہے رضوان جنت کے لیے۔ یہ چار تحفے تیار کریں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، خدا راضی ہوگا، رزق میں برکت بھی ہوگی، جنت کا رضوان بھی آپ سے خوش ہوگا، جنت کا دروازہ خدا تمہارے لیے کھول کے رکھے گا۔ صلوات بار محمد والے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ چار تحفے تھے رضوان جنت کے لیے۔ اب آتے ہیں جہنم کے نگہبان کے لیے کون سے چار تحفے تھے۔ سید الانبیاء نے فرمایا جہنم کے دروغہ اور جہنم سے جو دروغہ ہے، جو نگہبان ہے، اس کے لیے جو تحفے تیار کرنے ہیں، پہلا تحفہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچائے، حتی المقدور کوشش کرے اپنے آپ کو معصیت خدا میں پڑنے سے بچا لے، یہ پہلا تحفہ۔ اور دوسرا تحفہ ہے چھپ کر صدقہ دینا۔ صدقہ علی الاعلان کو دیں گے تو ثواب ہے، لیکن بہت زیادہ اجر اور ثواب اس صدقے کا ہے جو چھپا کر دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ امام زین العابدین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے منہ پہ نقاب لگا کے اور راشن اٹھا کے، سامان اٹھا کے، غذا اٹھا کے غریبوں کے سرانے پہنچا دیتے تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے۔ اور کئی اپنے رشتہ دار تھے جو غریب تھے، ان کے ہاں بھی جاتے تھے، وہ سوئے ہوتے تھے اور یہ غذا رکھ کے آ جاتے تھے۔ دن
اگر وہ کبھی رشتہ دار وہ شکوہ کر دیتے تھے آپ کیسے امام ہیں کیسے رشتہ دار ہیں کہ ہماری مدد نہیں کرتے، لیکن امام یہ نہیں کہتے تھے کہ جو رات کو تجھے ملتا ہے وہ دینے والا میں سجاد ہوں۔ چھپا کر صدقہ دینا اللہ کی راہ میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تیسرا ہے والدین سے نیکی کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا جہنم کے دروگا کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور جب والدین کا تذکرہ کیا سید الانبیاء نے تو ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے فضائل بیان فرمائے، آپ نے بتایا شہید ہونے کا اتنا ثواب، غازی بننے کا اتنا ثواب، میدان جنگ میں لڑنے کا اتنا ثواب، دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن ایک مجبوری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا دے مولا۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں، آپ کے کرباب غربت میں بھی جنگ لڑوں، میں بھی جہاد کروں، میں بھی مجاہد بن جاؤں، یا مار کے واپس آ جاؤں یا شہید ہو جاؤں، لیکن مجبوری ہے گھر میں بوڑھے والدین موجود، بوڑھی ماں موجود ہے، بوڑھا باپ موجود ہے، میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کپڑے دھونا میری ذمہ داری، ان کا کھانا بنانا میری ذمہ داری، ان کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری، میری مجبوری ہے، ان کو چھوڑ کے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ انسہما بکا لیلا و نہارا افضل من جہاد سنا۔ اے بندہ خدا یاد رکھنا، تیرے دل میں شوق شہادت ہے، تیرے دل میں شوق جہاد ہے، لیکن تیری مجبوری تیرے والدین ہیں۔ میں سید الانبیاء تجھے بتا رہا ہوں، تیرا اپنے والدین کے ساتھ ایک رات اور ایک دن گزارنا اور ان کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے تیرے والدین کے ساتھ رہنا اور ان کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا احترام کرو، اور فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو والدین کے مرنے کے بعد ان پہ احسان کرے۔ زندگی میں جو خدمت کرتا ہے نا، لیکن کئی اولادیں ایسی ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں، نہ ان کے لیے قرآن، نہ ان کے لیے صدقہ، نہ ان کے لیے خیرات۔ فرمایا نہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام اعمال کھول کے رکھے، کبھی ان کے لیے قرآن پڑھے، کبھی ان کے لیے صدقہ دے، کبھی ان کے لیے خیرات کرے، کبھی ان کے لیے نمازیں پڑھے۔ یہ جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے نیک اعمال کرے گا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گے۔ اگر ان کی زندگی میں نافرمان رہا ہو، اگر ان کی زندگی میں کوئی خامیاں ہو، کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہو، ان کے مرنے کے بعد اگر ان کے لیے اعمال صالحہ کرے گا، خدا اس کو والدین کا فرما بردار بھی شمار کرے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور گستاخ والدین میں فرمایا جتنا کوئی عمل کر لے جو والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کیا ہے جیسے دشمن علی پہ جنت کو حرام کیا۔ اللہ تو جہنم کے دروازے کے لیے ایک تحفہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ایک تحفہ چھپ کر صدقہ دینا، تیسرا والدین سے نیکی کرنا، اور چوتھا تحفہ ہے خوف خدا میں گریہ کرنا۔ خوف خدا میں گریہ کرنا، اللہ کے خوف میں گریہ کرنا۔ یہ دیکھنا ہے تو معصومین کی زندگی میں دیکھیں کیسے تڑپتے نظر آتے ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں،
مولا متقیان کو دیکھیں آدھی رات کو جی تنہائی میں بیٹھ کر روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کوئی آ کر بتاتا تھا جناب سیدہ کو علی کا تو انتقال ہو گیا، تو میری آقا فرماتی تھی وہ خوف خدا میں رونا ہے، تو نے آج دیکھا ہے علی کی تو روزانہ یہی حالت ہوتی ہے، تو نے تو آج دیکھا ہے علی کی روزانہ یہی حالت ہوتی ہے۔ خوف خدا میں ہمیں بھی کہا گیا گریا کریں، اور خدا کے خوف میں گرنے والا ایک آنسو خدا نے اس شخص پر جہنم کو حرام کیا ہے جو خوف خدا میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے۔ جب خوف خدا میں گریا کرنے کا تحفہ تمہارے پاس ہوگا، جب جہنم کو اللہ نے حرام کیا ہے ایسے بندے پر، کیسے جہنم کے دروگا کی ضرورت ہے کہ اس مومن کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر رکھے۔ خوف خدا میں گریا کریں۔ مولا متقیان کو دیکھیں، وہ دعائے غمائل کو جملے پڑھیں، کبھی سجادیہ پڑھیں۔ دعائے غمائل میں میرے مولا تعالیٰ فرماتے ہیں پروردگار اتسلط النار علی وجوہہم خرت لعظمتک ساجدۃ، پروردگار تو ان چہروں پر کیسے عذاب ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے وہ پیشانیاں سجدہ کر رہے ہیں، ان پیشانیوں کو کیسے جہنم میں پھینکے گا جو تیری کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وَعَلَى مَنْصَرٍ نَتَقَبِّ تَوْحِيدِ دَمَادِهَا، ان زبانوں کو کیسے تو عذاب دے گا جو تیری توحید کا ذکر کرتی ہے۔ خوف خدا میں گریا۔ میری آقا نبی جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا تھا چادر سے پہلے علی یہ ایک شیشی میں تجھے دے رہی ہوں، اس شیشی میں پانی تھا، فاطمہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ علی اس میں جب خوف خدا میں روتی ہوں نا، یہ اپنے آنسو میں نے شیشی میں جمع کیے ہیں، میں وصیت کرتی ہوں میرے مرنے کے بعد ان آنسوؤں کی اس شیشی کو میری قبر میں میرے کفن میں رکھ دے۔ خوف خدا میں گریا کریں۔ کیسے اس معاشر کے میدان میں اس عادل بادشاہ کی عدالت میں کیسے پیشی دیں گے، کیسے اس کی بارگاہ میں میں حاضری دوں گا؟ جب سورج قریب آ جائے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کے قریب نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے قریب نہیں آئے گی، والدین اولاد کے قریب نہیں آئیں گے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، اپنی فکر ہوگی اس میدان معاشر میں اپنے یہ ناقص اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ جب ساری زندگی میں نے اس کریم کی مخالفت میں گزاری ہے، کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ خوف خدا میں گریا کریں اور کہا کریں۔ استاد العلماء یہ جملہ کہتے تھے، رو رو کر یہ کہا کریں، اور میرے کریم پروردگار اگر میں گناہ پہ گناہ کروں تیری شان میں کمی نہیں ہوتی، اگر میں نیکیوں پہ نیکیاں کروں تیری شان میں اضافہ نہیں ہوتا، معافی مانگی کر اس پروردگار سے 14 اور 12 اور 15 بار کا واسطہ دے کر، پروردگار جب میرے گناہوں سے تیری شان میں کمی نہیں ہوتی، میری عبادتوں سے تیری شان میں اضافہ نہیں ہوتا، تو نفع اور نقصان سے پاک ہے، میرے گناہوں اور میرے خطاؤں کی وجہ سے تو مجھ پر ناراض ہو جائے تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جن کے صدقے میں تو نے کائنات کو بنایا ہے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ خوف خدا میں گریا کرنا فرمایا بہترین تحفہ ہے، اور یہ تحفے تیار کریں۔ موت تمہارا حق ہے، آج نہیں کل، سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن سید الانبیاء نے فرمایا مرنے سے پہلے 10 تحفے اور ہر تحفے میں 4 چیزیں ہیں۔ گویا کہ فرمایا 40 تحفے تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ خداوند عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔